آس مسلم ٹیچر کے پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین و سامعین، اکثر میں مختلف اعمال اور وظائف کی صورت میں برکت اور ترقی کے اسباب اور طریقے بتاتے رہتا ہوں، جس سے ہمارے ناظرین کو الحمدللہ بہت فائدہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن آج میں ایک ایسی بات آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں جسے ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے، جس کام میں اللہ نے اتنی برکت اور خیر رکھی ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی برکتیں پیدا ہو جائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ مال تو ایسا بڑھے گا کہ آپ سمیٹتے رہ جائیں گے۔ مگر نہایت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جس عمل کا میں آج ذکر جو کرنے جا رہا ہوں وہ تقریباً اب ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ اب تو یوں سمجھیں ختم ہی ہو چکا ہے۔ لیکن آج میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ شاید ہم میں سے کوئی ایک اس بات سے نصیحت پکڑ کر عمل کرنا شروع کر دے، تو میں یقین جانے گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں کہ دن گزرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں ایسی خیریں اور برکتیں نازل فرمائیں گے کہ آپ کا گھر خوشحال گھرانوں میں شمار ہونے لگے گا۔ بس رزق حلال اس کے لیے شرط ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اکثر آپ لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنتے ہوں گے کہ کھانے میں برکت نہیں ہے، سامان لاتے ہیں گھر میں پتہ ہی نہیں چلتا اور جلدی جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا ایک گر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ کے مال میں برکت آ جائے گی اور ساتھ ہی آپ کی زندگی میں برکت آ جائے گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کسی دن تحفہ لے لیں اپنے پڑوسی کے لیے، یا آپ کو جس دن تنخواہ ملے یا مزدوری ملے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو 1,00,000 ملے تب ہی آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ دیں، تھوڑا ملے یا زیادہ ملے آپ کسی غریب کو اس میں سے دے دیں۔ یہ جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہو یہ کسی غریب پڑوسی کو دے دیں آپ۔ یا اسی طرح آپ نے کچھ اچھا سان پکایا، گھر کے اندر روٹی پکائی، تو اس میں سے کچھ نہ کچھ فقیروں کو دے دیا کریں یا پڑوسی کو دے دیا کریں۔ یقین جانے یہ وہ بزنس بتا رہا ہوں کہ جس سے آپ کے مال میں برکت آ جائے گی، بس اس کے لیے حلال کمانا شرط ہے۔ اسی طرح کبھی آپ نے گھر میں بہت اچھی بریانی بنائی ہوتی ہے تو 1 پلیٹ کسی پڑوسی کو بھی بھیج دیا کرو، اور اگر کوئی فقیر آ جائے تو اس کو بھی دے دیں۔ تو انشاءاللہ ہوگا کیا، اس خوراک سے آپ کو بیماری بھی نہیں لگے گی، کیونکہ اب اس کھانے سے وہ زہر نکل چکا ہے جو خود پرستی کا تھا۔ اب اللہ تعالی جل جلالہ اس کھانے میں برکت بھی ڈالے گا، اور آپ کی اس وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو اس کھانے سے جو آفت آنی ہوگی اس سے بھی بچا لے گا، اور وہ آفت بھی آپ کو نہیں پہنچے گی۔ اسی طرح ایک بات اور بھی یاد رکھیں، بہت سے لوگوں نے گھروں میں کک یعنی کھانا پکانے والے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ان سے عمدہ اور لذیذ کھانے پکواتے ہیں، مگر کچھ ایسے بخیل ہوتے ہیں وہ ان کو اس میں سے کچھ نہیں دیتے۔ یہ کام آپ ہرگز نہ کریں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ جس کا مفہوم میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لیے کھانا تیار کرے تو مالک کو چاہیے کہ اس خادم کو بھی کھانے میں اپنے ساتھ بٹھا لے اور اس کو کھلائے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پتہ ہے کیا ہوگا، اس کھانے پر جو غریب کی آنکھ لگی ہوگی وہ آپ کی صحت کو لے ڈوبے گی۔ اس لیے اس خادم کو لازمی اس میں سے کچھ نہ کچھ دیا کریں، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے کھانے میں برکت آ جائے گی، اور دوسرا وہ آپ کی صحت کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا۔ اور یہ سب کچھ آپ جو کریں گے یہ اللہ کے لیے کریں گے، اور اللہ کے نام پر جو آپ دیں گے تو اس میں کتنی برکت ہوگی۔ اللہ کی خوشنودی میں برکت ہی برکت ہے، اور اس میں تقوی بھی ہے۔ تو اس بات کا آپ لوگ اہتمام کریں، تو انشاءاللہ آپ کے مال میں بھی برکت ہوگی، آپ کے کھانوں میں بھی برکت ہوگی۔ تھوڑا سا آپ کھانا پکائیں گے اور وہ پورے گھر کا ہو جائے گا۔ یقین جانے کئی ایسے گھرانے ہیں جو چھوٹی سی دیگچی پکاتے ہیں، جن کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے گھر والے آخر کھائیں گے کیسے، مگر ہوتا کیا ہے کہ سارے گھر والے کھا بھی لیتے ہیں اور وہ اس میں سے فقیروں کو بھی دے دیتے ہیں۔ اسی کا نام تو برکت ہے۔ آج آپ کو میں نے وہ باتیں بتائی ہیں
جو کسی زمانے میں بہت عام ہوا کرتی تھی، اور آپ میں سے ہر ایک کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ ہمارے بزرگ اسی طرح کا معاملہ کیا کرتے تھے، اور ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے کہ گھر میں کمانے والا ایک ہوا کرتا تھا اور کھانے والے 10 ہوا کرتے تھے۔ تو اس وقت میں اتنی برکت جو ہوا کرتی تھی وہ اسی وجہ سے ہوا کرتی تھی کہ ہم ایک دوسرے کا، پڑوسیوں کا خیال کرتے تھے۔ اور آج ہم 10 کے 10 بھی کما لیں تو گھر میں پورا نہیں پڑتا، کیونکہ ہم نے پڑوسیوں اور فقیروں کے حقوق کے سبق بھلا کر خود پرستی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسا عمل آپ کو بتا دیا ہے کہ جس میں سکون بھی ہے، راحت بھی ہے اور برکت بھی ہے، صحت بھی ہے۔ اب میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے آج اس ویڈیو میں سیکھا اور سنا اور سمجھا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ یقین جانیں اگر آپ نے آج سے یہ عمل کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ یقین جانیں 1 مہینے بعد اپنی آنکھوں سے اس کا معجزہ اور اثر آپ اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں دیکھ لیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے پر میں جیسے ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار بھی کمنٹس میں ضرور کر دیا کریں۔ تو دیجیے مجھ فقیر، کم ترین اور حقیر کو اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا اور پڑوسیوں کے حقوق کا خاص خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔